السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ آج کے دن ہم تمام پاکستانی بالخصوص اور تمام کشمیری پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ آج کے دن یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی جتنی جدوجہد ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزادی کے سورج کے طلوع ہونے تک ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ 1990 کے اندر چند کشمیریوں کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ، جبکہ وہ کچھ ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے پاکستان کی حکومت نے، کشمیر کی حکومت نے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے تب سے یہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن منانا شروع کیا 5 فروری سے، اور آج تک یہ دن جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت مل نہیں جاتا۔ جو بات قابل غور بھی ہے اور جو قابل افسوس بھی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 75 ایئرز سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک یو این او نے جتنے بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہیں، جو بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، ان میں سے آج تک کسی نے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے یا کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے دوبارہ بات نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ یہ واقعی بلا تفریق، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کیے یہ لوگ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری اب تک جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے اور ظلم سہتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تقریباً 40-50 ہزار سے زائد کی جو ہے خواتین ہیں، ان کو ان کی عصمت زری کی گئی، اور بے شمار جو ہیں وہ لاکھوں میں جو لوگ ہیں وہ شہید، ان کو زخمی کیا گیا۔ لیکن کشمیریوں کی آواز اور کشمیریوں کے حق کے لیے یو این او کی طرف سے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی وہ کوئی اپنا مثبت قدم اس طرف بڑھاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ لگے اور کشمیریوں کو یہ لگے کہ وہ ان کے حق کے لیے انڈیا کے اوپر جو ظالم، جو قابض ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بہت سارے جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ڈیوائڈ ہے، تقسیم ہے۔ اس پہ بیشتر بہت سارے لوگوں نے پروگرام بھی کیے ہیں، میں نے بھی 3-4 پروگرام کر رکھے ہیں کہ ہم آپس میں یونائٹ نہیں ہیں، ہمارے اپنے اندر اتحاد کی کمی ہے۔ ہم ایک مشن کو لے کر نہیں چل رہے، بلکہ ہمارے مختلف جو ہیں وہ ذہن ہیں، مختلف خیالات ہیں، مختلف سوچیں ہیں، نظریات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے، جو قابض ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی ایک سمت کو متعین کرنا ہے، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی ہمیں چوز کرنی ہے، تاکہ ہمیں یہ لگے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس طرف بڑھا جائے۔ ہم لوگ اس معاملے کو لے کر، کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کو لے کر بہت مختلف سوچیں رکھتے ہیں، جو کہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پہلے ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اس ظالم سے آزاد کروانا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کس طرف رہنا چاہتے ہیں. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے رہنا چاہتے ہیں, یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بات کی ہیں. پہلے ہمیں ظالم سے اپنا حق لینا ہے, مل کر لینا ہے, پوری قوت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ لینا ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرف جانا ہے. آج کی یوم یکجہتی کے طور پر, اظہار یکجہتی کے طور پر چند مہمان میرے ساتھ شامل ہوں گے. میں ان سے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی آراء پیش کرنی ہے. میرے ساتھ شاہدہ جلال صاحبہ میرے ساتھ ہوں گی, اور جو لندن سے میرے ساتھ ہیں وہ ہے آفتاب احمد ریحان. یہ کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں, بڑے سرگرم رکن ہیں کشمیر کی موومنٹ کو لے کر. وہ بھی آج کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے. جی شاہدہ جلال صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مجھے صرف شروع میں یہی جاننا ہے کہ کشمیر کی اس یوم یکجہتی کے دن اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for giving me opportunity to show my solidarity and grief with the Kashmiris. دیکھا جائے تو 5th of February ایک سمبولک سا دن ہے جو یوم یکجہتی کے طور پہ منایا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ وہ احساسات, وہ جذبات, وہ تکلیف, وہ کرب, وہ محبت ہے جو سارا سال ہمارے ساتھ منسلک رہتی ہے. اور جس کی کرب کو, جس کی مضبوطی کو کا احساس کرتے ہوئے عمران خان نے نہ صرف جونا گڑھ کو بلکہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ, پاکستان کے نقشے میں شامل کرتے ہوئے مودی کو چیلنج کر کے دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس طرح پاکستان پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے, اس طرح مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کے لیے ضروری ہے. حکومت کی اتنی مثبت کوششوں کے بعد لفظوں کا سہارا لے کے محبت کا یا یکجہتی کا یقین دلانا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. آفتاب صاحب, آپ بتائیے گا آج کی یکجہتی کے دن جو ہے, جو اس حوالے سے آپ اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں سے کیا اظہار یکجہتی کریں گے, کیا اظہار محبت کریں گے, ذرا بتائیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا جابر بیگ صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا یوم یکجہتی کے حوالے سے. تو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی دن بنایا جائے یا نہ بنایا جائے, ہمارے دل اپنے ان بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر آن دھڑکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے مصائب سے آگاہ ہیں. ہم بھی یہاں مصائب فیس کر رہے ہیں, اور ان پہ بھی جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں ہم اس پہ ان کے ساتھ ہیں, اور ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. جی شاہد جلال صاحب, یہ بتائیے گا کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اب تک کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے, اور آگے کیا ہونا چاہیے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ ایک تھوڑا سا اوور آل جو تجزیہ بتائیے گا کہ یہ کیا مسائل جو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیوں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, کہاں کمیاں ہیں, کہاں کمزوریاں ہیں. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. جابر, اگر ہم ماضی کی طرف دیکھتے رہے تو ہم اپنے مستقبل پہ فوکس نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آج بھی ہمیں حکومت میں بہت سارے وہی چہرے نظر آتے ہیں جو پہلے بھی گورنمنٹ کا حصہ تھے, جن کو اپنے اقتدار تک تو کشمیر کا نام لینے میں دلچسپی تھی یا مجبوری تھی, لیکن ان کا کشمیریوں کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. اور ظاہری سی بات ہے, جب آپ ان کو اپنے ذاتی محفلوں میں بلا رہے ہوں, جب آپ ان کو تحفے بھیج رہے ہوں, جب آپ ان کی ماؤں کے کو ساڑیاں بھیج رہے ہوں جبکہ اپنی ماؤں کے سروں سے آنچل چھینے جا رہے ہوں, جب ان کی بچیوں کو آپ ہار بھیج رہے ہوں اور آپ کی اپنی بیٹیاں ان کی عصمت دری ہو رہی ہو, جب ان کے بچوں کو آپ اپنی فیکٹری میں جابز دے رہے ہو جبکہ آپ نے پڑھے لکھے بچے آپ کے یا پڑھے آپ کی عوام سڑکوں پہ در بدر پھر رہی ہو, اور آپ کی اپنی سڑکیں ہاسپٹل گروی رکھے جا رہے ہو, لیکن آپ ان کے ملک میں ان کی اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے بزنس وہاں پہ سیٹ کر رہے ہوں, تو آپ کی دلچسپیاں اپنے ذاتی مفادات تک وابستہ رہ جاتی ہیں, آپ کو عوام کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوتی. اور ایسے ممالک جو اتنے کمزور حیثیت میں پہنچ گئے ہوں, سفارتی سطح پہ, عالمی سطح پہ ان کو کون تسلیم کر سکتا تھا. یہی حال ہمارے حکمرانوں کے ساتھ تھا, اور اسی کو ہم لوگوں کو برداشت کرنا پڑا, کیونکہ ہم ان کی عوام تھے, ہم ان کو منتخب کر کے لے کے آئے تھے, جس کا ہمیں خمیازہ 74 سال
भुगतना पड़ गया। लेकिन एनीवेज मैं अभी भी नाउमीद नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सूरत में हमें एक बेहतरीन सफ़ीर अल्लाह ताला ने मुहैया किया, जिसकी कोशिशें देखी जा सकती हैं। یہ بتائیے گا کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں رہ گئی ہیں ہمارے اندر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہاں کہاں ہم سے کمزوریاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اور کیا کرنا چاہیے اب ہمیں؟ آپ نے کہا ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، تو اگر آپ ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کا جواب تو ریاست پاکستان ہی دے سکتی ہے۔ تو ریاست پاکستان نے جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے اپنی جدوجہد کو ہر لمحہ جاری و ساری رکھا۔ ہم نے بھرپور طریقے سے، چاہے پاکستان کی رانگ ڈوئنگ ہے یا ہندوستان کی غلط پالیسیاں ہیں یا غلط ڈوئنگ ہے یا ان پہ کرفیو کا نفاذ ہے، ان کے حقوق کو سلب کرنا ہے، ہم نے اس پار کے کشمیر میں بھی اور اس پار کے کشمیر میں بھی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ ایز اے ایکٹیوسٹ، ایز اے کشمیری ایکٹیوسٹ، ہم نے بھرپور طریقے سے ہر محاذ پر ہم نے آواز اپنی پرامن جدوجہد کے ذریعے آواز اٹھائی ہے۔ دوسرا، جہاں تک ریاست پاکستان کا تعلق ہے تو ریاست پاکستان نے اس طرح سے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیا جس طرح کے کشمیری توقع کر رہے تھے۔ میں اپنی حیثیت سے تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک عام کشمیری نے وہاں پاکستان کو جس طرح سے وہ پاکستان کے کردار کو دیکھ رہے تھے اس طرح سے پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ سیاسی طور پر، سفارتی طور پر ان لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کے انسانی حقوق کے لیے اپنے زیر کنٹرول کشمیر میں ان لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا، ان کو ایک انفراسٹرکچر کی حد تک ان لوگوں کو اس قابل بناتا کہ یہاں ریلوے لائن ہوتی، یہاں بجلی، یہاں گیس کا سسٹم ہوتا، یہاں کا جو ہوائی سفر ہے، جہاں ایئرپورٹ کا قیام عمل میں لایا جاتا، کوئی اچھے یونیورسٹیز، اسپتال بنائے جاتے۔ ایسا کچھ بھی پاکستان کی ریاست نے نہیں کیا جو کہ وہاں پار کے لوگوں کے لیے ایز اے ایگزامپل ایک سامنے آتا، ایز اے ایگزامپل سیٹ ہوتا۔ تو دوسرا، پاکستان نے وسائل کو استعمال تو کیا، پانی کے وسائل کو، معدنیات کو، جنگلات کو، لیکن وہاں کے لوگوں کو وہ حقوق کے جو پاکستان نے دینے تھے وہ دینے میں بری طرح ناکام رہا۔ بجائے اس کے کہ پاکستان یہاں کے آزادیوں کا احترام کرتا، وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے کشمیر میں اس کو مزید اختیارات دیتا، پاکستان نے بھی ہندوستان سے بڑھ کر ان پہ پابندیاں لگائیں، ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی، جو کہ بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل لا کے تحت یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت پاکستان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہندوستان کو بھی۔ دوسرا، آپ نے پیغام کے بارے میں پوچھا ہے، تو پیغام میرا یہ ہے کہ ہم جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی، ہم ایز اے انسان ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں انسانی حقوق کے لیے، انسانی وسائل کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جہاں کے وسائل ہیں وہاں کے لوگوں پر خرچ کیے جائیں، وہاں کے لوگوں کو سہولیات دی جائیں، وہاں کو لوگوں کی آزادانہ آواز کو پوری دنیا میں سنا جائے اور ان کو ان کی حق رائے دی، حق ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اس کو تسلیم کیا جائے، کشمیریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اس پار بھی اور اس پار بھی۔ جی شاہد جلال صاحب، آخر میں پاکستانیوں، کشمیریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیریوں کو ان کی قربانیوں اور جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ بے شک فزیکلی وہ وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن مینٹلی ہم بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔
पाकिस्तान आर्मी का हर दूसरे दिन मिसाइल्स पे तजर्बा करना दुनिया को एक खामोश पैगाम है कि अब जंग होने की सूरत में ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात दुनिया पे देखे जा सकेंगे। अब वो वक्त आन पहुंचा है जब सबको इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। हम पाकिस्तानी और कश्मीरी, हम हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। जी, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपनी मुफीद आरा से हमें आपने इस्तिफ़ादा किया, अच्छे पैगाम दिए आपने, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते तमाम देखने सुनने वालों से ये कहूँगा कि कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम लोग अपनी तरफ से अपना इज़हार मोहब्बत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सामने आना चाहिए। कश्मीरियों के लिए आवाज़ को मज़ीद बुलंद करना चाहिए उनके हक़ के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस प्रेशर को मज़ीद बिल्डअप करे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि कश्मीरियों की आवाज़ को सुनाई दिया जाए और उनके हक़ का जो है वो फ़ैसला किया जाए। और जो बात ज़ालिम की है वो ये याद रखें, देर तो है लेकिन इंशाअल्लाह ताला सवेर है और आज़ादी का सूरज तुलू होना है। अल्टीमेटली ये आज़ादी कश्मीरियों को इंशाअल्लाह ताला बफज़ल रब्बी मिलनी ही है। प्रोग्राम के आखिर में अपने ही लिखे हुए कश्मीरी सॉन्ग के इन इशार से इसका प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा कि अब जुल्म का पिंजरा तोड़ेंगे, तूफानों का मुंह मोड़ेंगे, वहशी होगे वहशत में गर्क, अब जालिम कब्जा छोड़ेंगे। हर एक मुजाहिद अब अपने पुरखों का सानी निकलेगा, तुम कितने वानी मारोगे, हर घर से वानी निकलेगा। अपने मेजबान जाबिर मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुन ले हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह निगहबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जुल्म का पिंजरा तोड़ेंगे, तूफानों के मुंह मोड़ेंगे। अब जुल्म का पिंजरा तोड़ेंगे, तूफानों के मुंह मोड़ेंगे। वहशी होंगे वहशत में गर्क, वहशी होंगे वहशत में गर्क, और काबिज कब्जा छोड़ेंगे। हर एक मुजाहिद अब अपने पुरखों का सानी निकलेगा, तुम कितने वानी मारोगे। शेम 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 शेम, तुम कितने वानी मारोगे, हर घर से वानी निकलेगा। तुम कितने वानी मारोगे, हर घर से वानी निकलेगा। अल्लाह